بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا کبھی احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے آپ پر؟ ویورز، یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے متعلق یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی، کیونکہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شعور کا دور نہیں تھا، کیونکہ اگر شعور کا دور ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال نہ کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ ان کے شعور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن احد کا دن تھا، وہ دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان ہوا اور کافی دیر تک غشی طاری رہی۔ یہ ساری کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم میں تھی، تو اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی دور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شعور کا دور نہیں ہے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ پر احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن میری زندگی کا سب سے سخت دن تھا۔ حالانکہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجروح زیادہ ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ آپ کے دائیں بائیں موجود تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے سینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا۔ یہاں نقشہ اور تھا جبکہ طائف کا نقشہ اور تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت زید بن حارثہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا، جس میں طائف کے لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہونے کا تھوڑا بھی چانس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ کے سب سے بڑے دن ہجرت کی کہانی ہے۔ اسلام کے پہلے دنوں میں مکہ میں مسلمانوں پر بہت سخت ظلم ہو رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو بار بار یہ کہتے کہ یہ بہت جلد پورا عرب مسلمانوں کے تابع ہوگا اور رومن اور پرشین امپائرز پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، جس پر مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑاتے اور بھی زیادہ ظلم کرتے۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ مکہ کے 2 بہت اسٹرانگ لوگ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کرتے تھے۔ ایک حضرت ابو طالب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اور دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ۔ ان دونوں شخصیات نے آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ صرف 2 مرتبہ ایسا مقام آیا کہ ایک مرتبہ قریش کا وفد حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ محمد اپنے رویے کو بدلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر چاہے یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں تو میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دوسری مرتبہ حضرت ابو طالب کے عین انتقال کے موقع پر یہ معاملہ ہوا کہ قریش کا وفد پھر سے حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، یا تو باز آ جاؤ ورنہ اب میدان میں آ جاؤ، نکل آؤ اگر تم اس کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا چچا جان، یا تو یہ بات پوری ہوگی یا تو میں ختم ہو جاؤں گا، اسی میں ختم ہو جاؤں گا۔ آخر مکہ والوں نے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا کہ نہ ان سے کوئی کچھ خریدے گا، نہ کچھ بیچے گا اور نہ ان سے کوئی رشتہ داری بنائے گا۔
जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान मक्का के साइड में शबी अबी तालिब में रहने पर मजबूर हो गया। ये बाइकाट बन्नू हाशिम के मुसलमानों से नहीं था बल्कि पूरे ख़ानदान से था, जिसमें मुसलमान काफ़ी सारे थे सिवाय एक शख्स के, अबू लहब। और ये बाइकाट इतना सख्त था कि 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 घाटियों के दरमियान इस तरह महसूर रहे कि 2 तरफ बहुत ऊंची घाटियां और दूसरी दोनों तरफ से सख्त पहरा कि खाने की कोई चीज़ भी उन तक ना पहुंच सकती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ख़ानदान ने खाने की जगह पत्ते और चमड़ा भी खाया। हत्ता के छोटे मासूम बच्चे भी जब भूख से बिलबिलाते तो चमड़ा पानी में उबालकर उनके मुंह में टपकाया जाता, क्योंकि मक्का पूरा डेजर्ट था। यहाँ पर जितने भी खुराक की चीज़ें थीं वो बाहर से इंपोर्ट की जाती थीं। और जैसे ही कोई काफ़िला मक्का पहुँचता था, मक्का के सारे बाकी कबीले पूरा खुराक का सामान ख़रीद लेते थे और फिर बनु हाशिम को उसमें से एक चीज़ भी लेने नहीं देते। सिर्फ 1 या 2 ख़ानदान ऐसे थे जो इस सख्त पहरे में रात के वक्त छुपकर घाटी के ऊपर से आकर खाना दे जाते, मगर ये भी कभी कभार ही होता। आखिर मक्का वालों ने ये बाइकॉट ख़त्म कर दिया, लेकिन इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सबसे बड़े सपोर्टर्स हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से चल बसे। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा। और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के बाद बनु हाशिम का नया सरदार अबू लहब था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब ने सरदार बनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की सिटीज़नशिप ख़त्म कर दी। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहे। लेकिन अल्लाह की तरफ से वही हुक्म था कि इस्लाम को हर तरफ फैलाना है, और कुरान में भी बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरीज से मोटिवेट किया जा रहा था। आखिर नबूवत के 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि वो अब मक्का से बाहर जाकर इस्लाम की दावत देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने ताइफ की तरफ सफ़र किया। उस वक्त साई की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आपके साथ नहीं थे, और वो 100 किलोमीटर का रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल पैदल तय किया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के 3 बड़े सरदारों से बात की कि शायद उनमें से अल्लाह किसी को हिदायत दे दे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात की तो उन्होंने जो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की वो दिल चीर देने के लिए काफ़ी थीं। वो कहने लगे कि क्या अल्लाह को कोई नहीं मिला था तुम्हारे सिवा रसूल बनाने के लिए? और एक सरदार ने कहा कि जाओ, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि हो सकता है कि तुम सच्चे हो और मैं तुम्हारी तौहीन ना कर दूँ, और अगर तुम झूठे हो तो मैं झूठे को मुंह नहीं लगाना चाहता। 3 दिन की इस सख्ती के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस जाने लगे तो उन लोगों ने कुछ शरारती लड़कों को इशारा कर दिया कि इनकी खबर लो। तो रास्ते में ताइफ के लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारने लगे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन वो ताक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टखनों पर पत्थर मारते। उन्होंने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना दौड़ सकते थे दौड़े, मगर खून ज़्यादा बह जाने की वजह से आप बेहोश हो गए। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने आपको अपने कंधे पर उठाया और एक बाग में जा पहुँचे जो मक्का के एक शख्स का था। ये देखकर ताइफ वालों ने आखिर उनका पीछा छोड़ दिया। ये बाग किसका था? मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन अतबा और शीबा का था। हज़रत ज़ैद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर की बेल के नीचे लिटा दिया। उधर अतबा ने भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को खून से भरा हुआ देखा तो उसका दिल भी पिघल गया। कहने लगा कि ये कुरैश वालों ने मोहम्मद के साथ क्या कर दिया। वो फ़ौरन गया और एक प्लेट में अंगूर भरकर आने लगा तो हया आड़े आ गई। तो अपने ग़ुलाम को प्लेट दी और कहा, अदास जाओ कि वो जो ज़ख्मी शख्स है ना, ये उसको दे आओ और कहना तुम्हें हमारी रिश्तेदारी की कसम मेरे अंगूर रद्द न करना। हालांकि मौका था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता,
کیونکہ مکہ والے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ایسی تھی کہ دشمن کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ عداس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور اٹھایا تو عداس یہ سن کر حیران رہ گیا اور کہا کہ یہ آپ نے کیا بولا ہے؟ یہاں پر تو لوگ یہ لفظ نہیں بولتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ عداس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا۔ یہ سن کر وہ غلام حیران ہوا کہ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ یہ سن کر عداس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومنے لگا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زخم بھی بھول گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انگوروں کے متعلق پوچھا تو عداس نے اپنے مالک کے بارے میں بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ سے بات کی کہ اے میرے رب، کیا میں آج تجھ سے گلہ نہ کروں کہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ ان دشمنوں کے جنہوں نے میرے یہ حال کر دیا ہے۔ تجھ سے کون سا کچھ چھپا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ ادا ہوئے تو ساتوں آسمان لرز اٹھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان سب کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایمان نہیں لائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے ضرور کوئی مسلمان ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے سخت ظلم کے بعد بھی ان سب کو معاف کر دیا۔ مکہ واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں جنوں کے گروپ کو بھی اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتہ تھا کہ اب وہ مکہ کے سٹیزن نہیں رہے، تو آپ دونوں نے مکہ کے کچھ لوگوں سے مکہ کے اندر رہنے کے لیے پناہ مانگنے کی کوشش کی، جس طرح آج کسی دوسرے ملک کا ویزا مانگتے ہیں۔ پہلے 2 لوگوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن تیسرے متیم ابن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی۔ طائف کے اتنے برے ایکسپیرینس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑا اور انہوں نے اسلام پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رات کے اندھیرے میں ان کے کیمپس میں جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، لیکن اس سب سے بھی بہت کم لوگ اسلام کی طرف آتے، کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ان کے پیچھے پیچھے جاتے اور سب سے کہتے کہ ان کی بات نہ ماننا۔ طائف کے اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کیمپس میں گئے تو وہاں مدینہ کے 6 لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا یہ وہی پیغمبر تو نہیں جس کے بارے میں یہودی ہمیں بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کسی کو پتہ نہیں، پچھلے 1000 سال سے اللہ یہودیوں کے ذریعے مدینہ والوں کے دماغوں کو ٹرین کر رہا تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ مدینہ کے ان 6 لوگوں نے ڈائریکٹ اسلام قبول کر لیا اور واپس جا کر مدینہ میں اسلام کو پھیلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے اگلے سال مدینہ سے 12 لوگ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آہستہ آہستہ اس طرح مدینہ میں ہر گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچنے لگا۔ یہ کچھ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل سال تھے، کیونکہ پہلے ایک مکہ والوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے کہ شیب ابی طالب میں پتے اور چمڑے کھانے پڑے، پھر حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات، پھر طائف میں اتنا ظلم کہ جوتے خون سے بھر گئے اور مکہ کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی۔ لیکن انہی سخت حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تھوڑا سکون دینے کے لیے 2 جہانوں کے سردار کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کروائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ ویورز، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بے انتہا تکلیفیں سہیں، آج اسی اسلام کو ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ویورز، ہمارے دین کا اصل حسن اس کا حسن اخلاق ہی ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دین کو اسی حسن اخلاق کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔